بسم یہ اللہ پڑھیں۔ الرحمن الرحیم۔ صفات کا کیا فائدہ ہے؟ جواب: صفات حرفوں کی آوازوں کو واضح اور صاف کرتی ہیں۔ جن حرفوں جی کے ایک ہی مخرج ہیں، مثلا حروف شجریہ، نطعیہ، لفظیہ، صفیریہ وغیرہ، ان حرفوں کا آپس میں فرق مخرج سے نہیں بلکہ صفات سے ہوتا ہے۔ مثلا تو صحیح اور تا کا مخرج ایک ہی ہے، تو کو تا سے جدا کرنے والی وہ صفات سمجھی جائیں گی۔ جو تو میں ہو اور تا میں نہ ہو، یعنی جہرن، یعنی جہر، استعلاء، اتباق، قلقلہ، تو کی وہ مخصوص صفتیں ہیں جو صرف تو میں ہیں، تا میں نہیں۔ اسی طرح تا کی مخصوص صفات ہمز، استفال، انفتاح، تا کو تو کی آواز سے جدا کرنے والی سمجھی جائیں گی۔ ان صفات کو ممیزہ کہا جاتا ہے۔ ممیزہ ممیزہ ممیزہ، جی، ان یعنی کہ صفات کو ممیزہ کہا جاتا ہے۔ یہ صفات ایک حرف کو جدا کر دیں گے دوسرے سے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو پا کی صفات ہیں وہ پا کو تا سے جدا کر دیں گی۔ بات آئی سمجھ؟ صفات کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آواز کو واضح اور صاف کرتی ہیں اور دوسرے حرف سے جدا کر دیتی ہیں۔ اب مثلا تا اور تا کا مخرج ایک ہی ہے، اب جو تا کی صفات ہیں وہ تا میں نہیں پائی جاتی، جو تا کی ہیں وہ تا میں نہیں پائی جاتی۔ تو یہ صفات ایک حرف کو جدا کریں گے دوسرے حرف سے۔ بات سمجھ گئے؟ اتنی ساری اتنی سی بات سمجھ گئے؟ جی سر، جی سر، جی سر۔ جی۔ آگے چلیں۔ سوال: صفات ممیزہ کی کیا تعریف ہے؟ جواب: جی وہ صفات لازمہ جو ایک مخرج کے حرفوں میں فرق کرتی ہوں۔ سوال: یعنی کہ ابھی صفات، سمجھ گئے؟ یعنی کہ صفات ایک حرف کے مخرج، اب یہ دال اور قا اور تا کا مخرج ایک ہی ہے، اس کو جدا کر دیتی ہیں حرف کو دوسرے حرف سے۔ جی ہاں۔ جی، سوال: صفات میں قوی اور ضعیف کون سی ہیں؟ جواب: جی مذکورہ 17 صفات میں سے ہمز، رخوت، استفال، انفتاح، اطلاق اور لین ضعیف ہیں، باقی تمام قوی ہیں۔ جی ہاں، جب پڑھ کے آیا نا پیچھے، وہ جہر اور توسط، یہ پیچھے، یہ جو ہے دیکھ لیا، اطباق، اسمات، شدت، توسط، یہ ساری کیا ہیں؟ جی ہاں۔ یہ سر پڑھی ہوئی ہیں اب 92-93 میں پڑھی ہیں، پھر یاد یہ 77 سوال: میں نہیں پڑھائی حرفوں گئی۔ میں قوی اور ضعیف کون سے ہیں؟ جی ہاں۔ صفات کا جواب: بھی نام رکھ کا مدار ان صفات پر ہے جو اس حرف میں پائی جاتی ہوں۔ غور کرنے سے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ حروف 5 قسم کے ہیں۔ اقوا: ایسا حرف جس میں تمام صفات قوی ہی ہوں یا اکثر قوی ہوں، صرف ایک ضعیف ہو، مثلا تو، قاف۔ صحیح۔ اضعف، سر جی، قومی ہے یا حذف کبھی کہتے ہے؟ ہیں کمزور کو، جی حذف کہتے ہیں زیادہ کمزور، جی، جیسے کہتے ہیں نا، اضعف، کہتے ہیں گڈ بیٹر بیسٹ، جی، یہ درمیانی چیز وہ، ہے ضعیف کے جی، بعد۔ بیٹر، امپیریٹو ڈگری ہے۔ ہاں جی ہاں جی ہاں۔ وہ حرف جس میں تمام صفات ضعیف ہی ہوں، مثلا فا، یا، فا، یا۔ ایک قوی ہو، مثلا فا، تمام ضعیف ہیں۔ جی۔ وہ حرف جی جس میں تمام صفات ضعیف ہی ہوں، مثلا فا، یا ایک قوی ہو یا ایک قوی ہو باقی تمام ضعیف ہوں، مثلا ہا۔ صحیح۔ قوی: جس حرف میں زیادہ صفات قوی ہوں، ضعیف کم ہوں، جیسے جیم۔ ضعیف: جس حرف میں زیادہ صفات ضعیف ہوں، قوی کم ہوں، مثلا خا۔ متوسط: جس میں دونوں قسم کی صفات ایک جیسی ہوں، مثلا با۔
یعنی قوی بھی ہے اور ضعیف بھی ہے۔ چلیں آگے۔ جی 15واں سبق صفات عارضہ۔ سوال، صفات عارضہ کی تعریف اور اس کے مباحث پر روشنی ڈالیں۔ جواب، صفات صفت کی جمع ہے بمعنی کیفیت عارضہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ حرف میں یہ کیفیت کسی سبب سے پیدا ہوتی ہے اور یہ سبب عارضی ہوتا ہے، کبھی ہے اور کبھی نہیں، تو خود یہ صفت بھی عارضی ہوتی ہے۔ صفات صفت صفات صفت جی، تو خود یہ صفت بھی عارضی ہوتی ہے۔ صفات عارضہ والے حروف یا مباحث یہ ہیں: لام، یہ ہاں، یہ بات سمجھ گئے کہ اللام کو باریک پڑھنا کسی وجہ سے ہوگا، لام کو موٹا پڑھنا کسی وجہ سے، اگر وجہ پائی جائے گی تو لام کو موٹا پڑھیں گے، اگر باریک ہے وجہ تو اس کو باریک پڑھیں گے۔ جیسے را ہے، اب را کو موٹا پڑھنے کی وجہ ہے، را کو باریک پڑھنے کی وجہ ہے، اگر وجہ پائی جائے گی تو را موٹا پڑھا جائے گا، نہیں تو باریک پڑھا جائے گا۔ انشاءاللہ یہ ساری اس کی صورتیں آگے آئیں گی۔ تو یہ جی ہاں جی، تو حروف یا یا مباحث ان کی وجہ سے صفات پیدا ہوتی ہیں۔ چلیں جی ہاں لام، اللہ اور اللہم، جی ہاں، اب را، ان کو ہاں الف الف، نون ساکنہ و تنوین اور نون مشدد۔ یعنی کہ جو ہے نا الف، الف بھی کہیں موٹا پڑا جاتا ہے کہیں باریک پڑا جاتا ہے۔ آگے بتائیں گے اگر الف سے پہلے حرف موٹا ہے تو اس کو الف کو موٹا پڑھیں گے، اگر الف سے پہلے حرف باریک تو اس کو باریک پڑھیں گے۔ آگے انشاءاللہ اس کی ساری تفصیل آئے گی جی ہاں۔ میم، میم ساکنہ و مشدد، حمزہ، جی لام لام اور یا لام ال، ال، جی ہاں جی لام ال، ہاں، لام علیحدہ ہے ال علیحدہ ہے، لام ال، جی لام لام ال ال ال، ہاں، ادغام و اظہار، حروف مد و لین، اجتماعی اجتماع ساکنین، ساکنین، ساکنین جی اور جی حضرت، حائد جی جی بائے بولی، ضمیر، ہائے ضمیر، ہاں 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 ضمیر ہائے ضمیر، ہائے ضمیر، جی جی۔ پیج، اب یہاں سے یہ بتائیں گے کہ یہ صفت کب ہوتی ہے۔ جی ہاں جی 16واں سبق لفظ اللہ کا لام۔ سوال، ہاں اللہ کا لام پڑھنے کا کیا قاعدہ ہے؟ جی ہاں جواب، اللہ یا اللہم کے لام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو یا الف ہو تو اس لام کو خوب موٹا پڑھنا چاہیے، جیسے هو اللہ، رفعہ اللہ، سبحانک اللہم، قال اللہم اور اللہ۔ مغانا اور اگر اگر لام سے پہلے کیا ہو، زبر ہو تو کیا مثال ہو؟ قل هو بنا اللہ، پیش واو ہو، پر کیا ہے زبر ہے، اب اس لفظ اللہ کو موٹا پڑھا جائے گا، سمجھ گئے؟ جی لام سے اگر پہلے زبر، پیش یا الف ہو، جی لفظ اللہ سے پہلے کیا ہو، زبر یا پیش یا الف، اب اس کی تینوں کی مثال انہوں نے دے دی نا۔ زبر کی جی مثال کیا ہے، هو اللہ، اور پیش کی مثال رفعہ اللہ، اور پھر کاف کی مثال سبحانک اللہم، اور قالوا اللہم۔ تو ان صورتوں میں اللہ، یعنی کہ اللہم کے لام سے پہلے اگر زبر ہو یا پیش ہو یا الف ہو تو اس لام کو خوب موٹا پڑھنا چاہیے۔ هو اللہ، ابھی پڑھے هو اللہ، یہ خوب موٹا نہیں پڑھا، هو اللہ، رفعہ اللہ، سبحانک اللہم، قالوا اللہم اللہ۔ ان صورتوں میں ان صورتوں میں ان تمام صورتوں میں لفظ اللہ کو موٹا پڑھیں گے اور خوب موٹا پڑھیں گے۔ بات آگے سمجھ؟ جی استاد جی، اچھا اب ہے
اب لفظ اللہ کا لام باریک پڑھنا اسے آگے بتائیں، اس کی آگے بتائیں گے آگے جی ہاں۔ اور اگر اسلام سے پہلے زیر ہو تو لام باریک ہوتا ہے، جیسے بسم اللہ اور قل اللہم۔ ہاں اب جو لفظ اللہ سے پہلے کیا ہے، میم کے نیچے زیر ہے، اور زیر لام، کی اور اس میں قل کے اندر لام یہ زیر ہے، جیسے الحمد للہ، للہ، اور بسم اللہ، قل اللہم، ان دو لاموں کے سوا ہر جگہ ہر حال میں لام باریک ہی ہوتا ہے۔ ما واللہم اللہ الہ، سمجھ گئے؟ جی حضرت سے جی استاد۔ چلیں آگے۔ ہاں را کو موٹا پڑھنے کے قاعدے۔ را کے موٹا اور باریک ہونے کی صورتیں مثالیں بیان کریں۔ جواب: را 12 حالتوں میں موٹی ہوتی ہے۔ تفصیل یہ ہے: را مفتوحہ غیر مشددہ، جیسے رحیم۔ جیسے یعنی کہ را پر زبر بھی ہے، اور جی یہ را پر تشدید نہیں ہے، را جی پر تشدید، الرحمہ یا ربی کا، بعض جگہ میں را پر تشدید ہوتی ہے، تو را پر کیا ہو، زبر ہو اور غیر مشدد ہو تو اس کو پھر را کو موٹا پڑھا جائے گا، جیسے رحیم، رحیم۔ ابھی حرکت ہے جو را کے اوپر آ رہی ہے، پھر بعد میں بتائیں گے را سے پہلے ہوگا، را ساکن ہوگا، اور را سے پہلے حرف حرکت ہوگی، اس کو تعویض پڑھا جائے گا۔ جی ہاں۔ را مضمومہ را، یعنی پیش ہو، غیر مشددہ، جیسے ربما۔ جی ہاں، یعنی کہ را پر پیش ہوگا، را پر کیا ہے، پیش بھی ہے، مضموم، پیش مضموم کہتے ہیں پیش کو، ضمہ کہتے ہیں پیش استاد کو، جی، ضمہ۔ جی جب را پر پیش ہے تو منہ کو وہ گول کریں گے؟ نہیں، کسی حال میں ہونٹوں گول نہیں کرنا، را کو موٹا پڑھنے کے لیے ہونٹوں کو گول نہیں کرنا، اچھا یہ عیب ہے، یہ عیب شمار ہوگا۔ را، ربما، ربما، را پھر کو موٹا استاد جی کرنے کے لیے موٹا وہ کیسے ہوگا؟ وہ تو را پر جو پیش آ رہا ہے نا، پیشے سے، را پر جو پیش ہے، اس سے منہ گول ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، را پر پیش ہے نا، اس لیے جی جی، پیش کو منہ گول کرے گا، را کی وجہ سے منہ گول نہیں ہوگا۔ اچھا اچھا۔ او اب بہا، میں پڑھتا ہوں ربما، اب یہ را سے باریک پڑھا ہے، ربما، اب را موٹا ہو گیا، تو را کو موٹا پڑھنے کے لیے ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے۔ اب جو اس میں جو پیش آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، پیش آ رہا ہے ضمے کی وجہ سے۔ جی ہاں، آگے نمبر 3۔ جی، را مفتوحہ مشددہ، جیسے الرحمن۔ جی ہاں، اب جی الرحمن آپ پڑھیں گے، اس میں آپ ہونٹوں گول نہیں کریں گے، الرحمہ، الرحمہ، کبھی جو ہے نا آئینہ لے کے، اس میں آدمی دیکھ لے کہ میرے را کو پڑھتے ہوئے یا تا کو پڑھتے ہوئے ہونٹ گول تو نہیں ہو رہے، یا سواد پڑھتے ہوئے ہونٹ گول تو نہیں ہو رہے۔ جی ہاں، آگے جی، را الرحمہ، مضمومہ الرحمہ، مشددہ۔ الرحمہ، ہاں جی، جی، آگے 4 نمبر، را مضمومہ مشددہ، جیسے مرو، 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 مرو۔ مرو۔ اب اس میں کیونکہ واؤ پر ہونٹ گول ہوتے ہیں، پیش پہ ہونٹ گول ہوتے ہیں، تو بولے بات ہے، لیکن ہم را کو موٹا پڑھنے کے لیے ہونٹوں گول نہیں کریں گے۔ جی ہاں، تو کتنی صورتیں ہو گئی ہیں؟ آگے 4 5 نمبر، کیا ہے؟ جی، را ساکن ما قبل مفتوح، یعنی را ہاں، ساکن سے پہلے زبر ہو، را ساکن جیسے ما کا حرف زبر ہوگا جی، جی، جیسے ارسل، اور ارسلا، سالہ، اور سالہ، اور سالہ، ارسلا، اور سالہ۔ ارسلا۔ اب یہ را را ساکن، ساکن، جی جی،
جی را ساکن ما قبل مضموم جیسے یرزقون، یرزقون. یرزقون، یرزق. اب یہاں پر یا را ساکن ہے، ما قبل یا پر کیا ہے؟ پیش ہے. تو یہاں بھی جی اس را کو پر موٹا پڑھا جائے گا. جی جی ہاں. را ساکن ما قبل کسرہ عارضی جیسے ارجع، ارجع. ہاں یہ جو ہے نا، آپ نے ابھی تو صرف میں کہاں پہنچے آپ لوگ؟ جی صرف میں کہاں پہنچے ہیں؟ فعل صرف مضارع میں جی معروف. مضارع پردان کر رہے ہیں. تو ارجع کے اندر جو ہے نا حمزہ، یہ عارضی ہے، یہ حمزہ گر جاتا ہے. جب حمزہ عارضی ہو، را ساکن حمزہ عارضی ہو، تو پھر بھی را کو موٹا پڑھا جائے گا. یہ حمزہ مستقل نہیں ہے. آگے آپ پڑھیں گے کہ باب فعال میں حمزہ وہ مستقل ہوتا ہے. امر کا جو حمزہ ہے یہ بعض مرتبہ گر جاتا ہے. جو حمزہ عارضی ہوگا تو اب حالانکہ ہم نے کہا تھا کہ را ساکن ما قبل کیا ہے؟ کسرہ عارضی ہے. ابھی جب ما قبل کسرہ ہے تو اس کو باریک پڑھنا چاہیے، لیکن چونکہ یہ حمزہ عارضی ہے، کسرہ عارضی ہے، اسی لیے اس کو موٹا پڑھیں گے. رب رب ارجعون میں آتا ہے نا. چلو اس کی مثال انشاءاللہ اس مثال آگے آئیں گے. ہاں جی. آگے جی نمبر 2 7. نمبر پر. جی 7. 8 نمبر. ہاں جی 8 8 سے نمبر پہلے ہے جی جو ہے، رات. 7 میں کیا تھا؟ را ساکن ما قبل کسرہ عارضی. جی ارجع، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس کی مثال اس میں آئے گی. اور 8واں کیا ہے؟ را ساکن ما قبل کسرہ دوسرے کلمہ میں جیسے رب ارجعون. ہاں را ساکن ہے ما قبل کسرہ دوسرے کلمہ کے اندر ہے. دوسرے کلمہ. اب ارجعون یہ علیحدہ ہے، رب بھی علیحدہ کلمہ ہے. یہ 2 لفظ ہو گئے، ٹھیک ہے. رب بھی علیحدہ لفظ ہے، ارجعون علیحدہ لفظ ہے. اب را ساکن دوسرے کلمے کے اندر، اس سے پہلے جو ربی میں، اس میں با کے نیچے کیا ہے؟ کسرہ ہے. تو یہاں پر بھی را کو پر پڑھا جائے گا. رب ارجعون. جی بات سمجھ گئے؟ یہ 2 کلمے، 2 لفظ ہیں. ربی علیحدہ لفظ ہے، ارجعون علیحدہ لفظ ہے. یہ ارجعون علیحدہ لفظ ہے، ربی علیحدہ لفظ ہے. 2 کلمے ہیں، ایک کلمہ نہیں ہے. اوپر تھا نا ارجع، وہاں پر ایک کلمہ تھا. یرزقون ایک کلمہ ہے، ارسلہ ایک کلمہ ہے. لیکن ربی ایک کلمہ ہے، ارجع دوسرا کا، دو کلمے ہیں یہ. تو کیا بتائے کہ را ساکن ہو اور جو ما قبل کسرہ ہے دوسرے کلمے کے اندر ہے، تو یہاں بھی اس کو پر پڑھا جائے گا. جی ہاں. حضرت حرف کوئی بھی ہو، با کے علاوہ کوئی اور بھی ہو، یعنی کسرہ ہو نیچے را سے پہلے، را ساکن سے پہلے. ہاں دوسرا کلمہ کوئی ہو. جی ہاں، بات جی ضروری نہیں ہے، کوئی بھی حرف ہو سکتا ہے. جی مناسب. را ساکن ما قبل کسرہ ما بعد حرف مستعلیہ، مستعلیہ جیسے قرطاس، فرقات، مرصاد، ارصادن. ہاں یعنی کہ را ساکن ہے، ما قبل کسرہ ہے، لیکن جو را کے بعد کا حرف ہے وہ حرف مستعلیہ ہے، جن کو موٹا پڑا جاتا ہے. اب قرطاس کیا ہے؟ قرطاس. تو را ساکن ہے، ما قبل کیا ہے؟ کسرہ ہے. چاہیے تھا کہ اس کو ہم باریک پڑھتے را سے پہلے کسرہ، لیکن چونکہ اس کے جو مابعد حرف ہے وہ مستعلیہ ہے، تو یہاں پر اس را کو موٹا پڑھا جائے گا، پر پڑھا جائے گا. یرفعت، یرفعت. ہاں جی. جی را ساکن ما قبل مفتوح جیسے قدر یا ہاں قدر. اب را بھی ساکن ہے، را سے پہلے دال وہ بھی ساکن، لیکن ما قبل محذوف کیا ہے؟ قاف پر زبر ہے. تو یہاں پر اس را کو پر پڑھا جائے گا وقف، جب وقف کریں گے. قدر، فی لیلۃ القدر، فی لیلۃ القدر. جی ہاں. را ساکن ما قبل مضموم جیسے بیکم العسر. ہاں وقت اب را بھی ساکن ہے،
اور ما قبل ساکن پھر سے ما قبل ساکن ہے. جب وقف کریں گے اس حرف پر تو اس کو پر پڑھا جائے گا. بیکم العصر. جی ہاں. رائے مضمومہ جس پر روم کے ساتھ وقف کیا جائے، جیسے منتصر، منتصر. یہاں فائدہ را پر کیا ہے؟ پیش ہے. را پر کیا جی ہے؟ پیش ہے. جی تو یہاں پر وقف کریں گے تو اس کو پر پڑھا جائے گا. جی ہاں. فائدہ. فائدہ فائدہ ہے سورہ شعراء میں لفظ فرقن کی را جس طرح چاہو پڑھو، موٹی یا باریک. ہاں، را کو موٹی پڑھ لو چاہے باریک پڑھ لو، اس میں آدمی اختیار ہے. نوٹ کیا لکھا ہے؟ روم کے ساتھ وقف کا بیان آگے وقف کے باب میں آئے گا انشاءاللہ. اچھا، کل ایک ساتھی نے پوچھا تھا نا کہ جی ہم بسم اللہ کو جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور آدمی کئی صورتیں پڑھتا ہے، تو یہ سورہ اپنا اخلاص پڑھ لی، اب وہ اسی نماز کے اندر ہی سورہ فلق پڑھنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے. لیکن احناف کے ہاں یہ ہے کہ بسم اللہ کو آہستہ آواز سے پڑھا جائے گا ہر صورت سے پہلے. اونچی آواز سے بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی، چاہے تراویح ہو چاہے نفل ہو. تو بسم اللہ پڑھیں گے تو اس کو آہستہ آواز سے پڑھیں گے ہر صورت سے پہلے. کسی نے کل سوال پوچھا تھا تو اس کا جواب دے دیا کہ اگر السلام ہم علیکم نفل استاد جی. جی جی استاد جی ایک چیز پوچھنی تھی. جی جی یہ درود شریف میں جو ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس میں ان دونوں کا ذرا فرق سمجھا دیں. دوبارہ بتائیں. صلی اللہ علیہ. صلی اللہ علیہ وسلم ہاں. اور اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب جو ہے نا آل ہی، اس کا مطلب ہے آل، اولاد. تو پہلے درود میں آپ نے حضور کی اولاد کو شامل، آل کو شامل نہیں کیا. جب کہا آلہ وسلم، اب اس میں آپ نے حضور کی آل کو بھی شامل کر لیا کہ اللہ درود بھیج حضور پر بھی اور ان کی آل پر بھی. اور جو پہلا درود شریف جس میں آل کا لفظ نہیں آ رہا تو اس میں آپ نے حضور کی آل کو شامل نہیں کیا. صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں آپ نے حضور کو شامل کیا ہے، حضور پہ ہے اور حضور کی آل نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں آپ نے حضور کی آل کو بھی شامل کر لیا. تو یہ افضل ہے. یہ کیا ہے؟ اس طرح پڑھنا افضل ہے. افضل. صحیح. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. اگلا شروع ان شاء اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.